بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اگر آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہوگا، اس لیے جو ہمارے پاس وقت ہے وہ وقت بہت قیمتی ہے۔ جہاں ہمیں اپنی دنیاوی مسائل کو دیکھنا ہے وہیں پر ہمیں اپنے موت کا استحضار، موت کی یاد ہمیں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے۔ یہ بات دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے موت کا آنا، اور دوسری چیز ہے موت کے بعد کی زندگی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ موت جو ہے وہ گالی ہے یا موت ایک برائی کا نام ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ نہ تو موت اپنے آپ میں کوئی عذاب ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت۔ موت تو ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ موت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے موت کے وقت کی تکلیف یا موت کے بعد آنے والی زندگی۔ موت کا زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہمارے ذہنوں میں ہمیں تڑپاتا ہے وہ یہ ہے، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا ابا کا کیا ہوگا، بہنوں کا کیا ہوگا، بیٹے کا کیا ہوگا، میں نے اتنی پراپرٹی کھڑی کی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا وارث کون ہوگا، میرے ماں باپ کی دوائیں کون کرے گا، میرے رشتہ داروں کا خیال کون رکھے گا۔ ہمیں جو چیز تڑپاتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اگر تڑپا رہی ہیں تو اسے آپ زیادہ ویلیو مت دیجیے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی زندگی تھی، آپ کے بعد بھی لوگوں کی زندگی رہے گی۔ ہم سے پہلے بھی ہمارے آباء اور اجداد زندہ رہے اور چلے گئے۔ اگر اللہ کو دنیا چلانی ہوگی تو اللہ پاک ہمارے جانے کے بعد بھی اپنی دنیا کو بہترین انداز پر چلانے والا ہے، اور وہ حکمت رکھتا ہے۔ ہمیں پیدا کرنا اس کی حکمت تھی، ہمارے بعد نسلوں کا اگر اس نے تسلسل قائم رکھا ہے اور اس کے پلان میں یہ بات ہے تو وہ اپنی دنیا کو چلانا بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنا مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے موت کا تو چند واقعات میرے ذہن میں ہیں۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان نے اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ اس نے اپنے والدہ سے پوچھا، جبکہ اس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اماں یہ بتائیں کہ دادا جان کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا۔ بولے دادی کہاں ہیں؟ کہنے لگا انتقال ہو گیا۔ اب ماں سے پھر سوال ہوا کہ ابا کہاں ہیں؟ بولے آپ کے ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا کہاں ہیں؟ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک لمبی فہرست تقریبا کی اس نے گنائی۔ ماں کا جواب یہی تھا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس طریقے سے انتقال کر گئے، وہ گھر پر چارپائی پر تھے تو انتقال کر گئے۔ ایک لمبی فہرست۔ اس نے کہا اس کا مطلب اس گھر میں کوئی دوش ہے، اس گھر میں کوئی دوش ہے، یہاں سے نکلو، یہاں رہیں گے تو جیسے ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، یہ گھر مجھے بھی کھا جائے گا۔ وہ وہاں سے نکل کر کے بھاگ پڑا۔ باہر راستے پر گیا، بچے کھیل رہے تھے، لڑکے کھیل رہے تھے، وہاں کچھ دھول اڑنے لگی۔ اس نے دھول کو اپنے سے ہٹایا، جیسے ایک صاف ستھرا انسان بہرحال ہٹاتا ہے۔ وہاں لڑکوں نے اس سے ایک بات کہی، کہنے لگے اچھا اس دھول سے تمہیں بہت الرجی ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو بتاؤ تمہارے انتقال کے بعد جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، منو مٹی تمہارے اوپر ہوگی، اس وقت اپنی نفاست کہاں رکھ کر کے آؤ گے؟ بات کھوپڑی گھوم گئی اس کی۔ بات تو ٹھیک ہے، میں تو چھوٹی سی گرد و غبار سے پریشان ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ موت آئے گی، لہٰذا یہ
مقام بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس نے وہ مقام بھی چھوڑا اور جنگل کی طرف نکل گیا. اسے شاید یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کے ویوہار کرنے سے موت طاری ہوتی ہے. جنگل میں بھاگا, وہاں جا کر کے اس نے دیکھا کہ اس کی طرف ایک ہاتھی بھاگ کر کے آ رہا ہے. اس نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا. ہاتھی جب پیچھے لگ جائے اور پچھڑا ہوا ہو تو وہ تو شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ آگے آگے, ہاتھی پیچھے پیچھے. کچھ دور جانے کے بعد اسے ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا, جس کمرے کی ایک چھوٹی سی کیواڑیں لگی ہوئی تھی. اس نے بھاگتے بھاگتے ان کیواڑوں کو دھکا دیا اور اندر گھس گیا. اندر سے وہ کیواڑ بند کر لی. ہر ذہین آدمی, عقل مند آدمی یہی کرے گا. اندر گھس گیا, کیواڑ بند کر لی. ہاتھی پیچھے سے آیا, اس نے اس کیواڑ کے اوپر اپنے سونڈ کا استعمال کیا کہ کھل جائے, لیکن ابھی وہ کیواڑیں بج رہی تھیں. اس نے تھوڑی سی سانس, آرام کی سانس لی, لیکن جب کونے میں اس کی نظر گئی, جنگل میں کوئی کمرہ ہو اور وہ سیف ہو, یہ بہت کم امکانات ہوتے ہیں. اس نے دیکھا ایک کونے میں سانپ اور دوسرے میں بچھو. اس نے کہا, سوچا کہ میں جس آفت سے بچنے کے لیے کمرے میں آیا تھا وہ تو میرے ساتھ کمرے میں ہی بند ہے. اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ موت دینے والا اور روح کو قبض کرنے والا میرا مالک اور خالق ہے. اس نے متعین کر دیا ہے تو موت آنی ہے, جو آیا ہے اسے جانا ہے. وہ فوراً سجدے میں گرا اور اپنے رب سے کہنے لگا, اے اللہ, بات سمجھ آ گئی مجھے, موت سے کوئی رستگاری نہیں ہے, موت تو ایک وقت آنی ہے. میں موت سے بچتا آیا, لیکن جس کمرے میں پناہ لی وہی کمرہ مجھے اپنی موت کا سبب نظر آ رہا ہے. سجدے میں گر گیا. غیب سے آواز آتی ہے, ٹھیک ہے, اگر تو نے میری قدرت کو تسلیم کر لیا ہے تو اب میرا کمال دیکھ. جسے میں بچانا چاہوں اسے اگر چاروں طرف سے بھی موت کے اسباب گھیر لیں تو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. حکم ہوا, بچھو نکلا, سانپ وہاں سے دم دبا کر کے نکلا. بچھو نے جا کر کے وہ جو ہاتھی بچھڑا ہوا تھا اس کے سونڈ میں جا کر کے اس نے ڈس لیا. چند منٹوں میں وہ تو ختم ہو گیا. جب وہ باہر نکل کر کے آیا تو اس نے کہا, یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت. اے اللہ, تیرا اصول بالکل اپنی جگہ پکا ہے کہ جسے آنا ہے اسے جانا بھی ہے اور جو زندہ ہے اسے مرنا بھی ہے. موت کے واقعات اگر آپ دیکھتے ہیں یا روح قبض کے واقعات اگر آپ دیکھتے ہیں, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب بہت مالدار تھے, بہت مالدار. انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا اور اس کے اندر انہوں نے بے شمار نعمتیں رکھیں. آٹا بھی لیا, چاول بھی لیا, مطلب اسٹاک بنایا انہوں نے تمام غذاؤں کا جو وہ کھاتے تھے. بہترین ایک سیٹ بنائی جس پر وہ بیٹھ سکے, چیئر پر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے. اس دوران انہوں نے اپنی بستی کے اہم لوگوں کی دعوت بھی کر رکھی تھی. اور جب آدمی کرسی پر, اور ظاہر سی بات ہے بادشاہوں جیسی کرسی اگر ہم بنا لیں اور ہمارے پاس سارے اسباب بھی ہوں تو اندر سے ایک آدمی, الگ سا ایک آدمی آئے گا جو ہمیں سمجھائے گا, بہت اچھا بیٹے, کام اچھا کر رہے ہو آپ تم, اب تمہیں اللہ کی اور اللہ کی قدرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اندر سے سمجھانے والا یہ شیطان ہے وہ اس کے اندر بھی جاگ گیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, دعوت کے دوران سب رؤسا تھے, بڑے بڑے لوگ تھے دسترخوان پر. اچانک سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں کے جو غلام تھے اس نے دربان متعین کیے تھے. انہوں نے گیٹ کھولا, دیکھا پھٹے ٹوٹے کپڑے پہنا ہوا آدمی ہے اور گلے کے اندر ایک گدا لیے ہوئے ہے, بھیک کا پیالہ لیے ہوئے ہے. انہوں نے پوچھا دربانوں نے, کیا بات ہے بھائی, سب خیریت ہے؟ کہنے لگے, وہ جو آپ کا سیٹ بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو اس فقیر نے اسے بلایا ہے. اب وہ دربان ایک طرف اس آدمی کو دیکھ رہے اور دوسری طرف اپنے مالک اور سیٹ کی وجاہت اور اس کی مالداری اور اس کی شہنشاہیت دیکھ رہے.
بولے دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کپڑے تمہارے پھٹے ہوئے، گلے میں تمہارے گدا پڑا ہوا ہے، تم ایک بھکاری معلوم ہوتے ہو، اور تم اتنے بڑے سیٹ سے کہہ رہے ہو کہ ہم اسے بلا کر کے لائیں، وہ تمہارے پاس آ کر کے کھڑا ہو۔ کہنے لگے جی آپ نے صحیح سنا، جاؤ کہو اور کہہ دینا وہ آئے گا ضرور۔ یہ لوگ بیچارے گئے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ باہر والے کی بات اندر پہنچانا۔ اب جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیٹ صاحب، جب انہوں نے پورا واقعہ سنا تو ان کے خون میں آگ لگ گئی۔ بولے اتنے ہمارے احوال اتنے گردش بھرے ہو گئے کہ آج پھٹے ہوئے کپڑے والا آدمی ہمارے اوپر حکمرانی جتائے گا؟ اتنے پیسے ہم نے ویسے ہی لگا دیے، اتنا بڑا محل ہم نے خامخواہ کھڑا کر دیا، اتنے رؤسا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے تو سے بات کر سکے، اور وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ملنے کے لیے گیٹ پر آؤں۔ اس نے کہا تم نے اسے مزہ نہیں چکھایا، مطلب مارا نہیں تم نے اسے؟ کہنے لگے حضرت وہ اس حال میں ہے ہی نہیں کہ اس کو مارا جائے۔ کہنے لگے کہہ دو جا کر کے سیٹ صاحب نہیں آئیں گے، کہہ دو جا کر کے سیٹ صاحب نہیں آئیں گے۔ امام صاحب ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، اندر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کہہ دو امام صاحب سے بعد میں ملیں گے، حضرت جی سے کہہ دو بعد میں ملیں گے، مولانا سے کہہ دو بعد میں ملیں گے۔ کس کو ویلیو جتا رہے ہو آپ؟ اللہ کے سامنے میری اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ آئے دوبارہ، آ کر کے کہا انہوں نے، بولے ہم نے کہا تھا تم سے کہ سیٹ آپ باہر نکل کر کے نہیں آئیں گے۔ وہ اس وقت اپنی وجاہت میں ہے، لوگ رؤسا اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، کیسے آ جائیں گے؟ ان سے کہا، انہوں نے ایک جملہ بولا، کہا کہ جاؤ اپنے سیٹ سے جا کر کے کہنا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تمہیں گیٹ پر بلا رہا ہے۔ اب اتنی بات کہی ہے تو جو لوگ بلانے والے تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور بھاگتے دوڑتے وہ گئے، اور جب ان کو بتایا گیا سیٹ صاحب کو کہ ملک الموت آیا ہے تو اب ان کی سٹی بٹی سب گل ہو گئی۔ وہ جو آدمی اب سے پہلے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، اس کا نظام یہ نہیں ہے کہ ملک الموت ہر ایک سے آ کر کے کہے کہ صاحب میں ملک الموت ہوں اور آج تمہیں بلانے آیا ہوں، لیکن کبھی خرق عادت یہ معاملات پیش آتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ جب اس نے یہ بات سنی سیٹ نے کہ ملک الموت آیا ہے، اب نہ وہ ہل پا رہا ہے، نہ ادھر جا پا رہا ہے، نہ ادھر جا پا رہا ہے، وہ جام ہو گیا۔ بہرحال غلاموں نے کہا، خادموں نے کہا حضرت بات سن لیجئے۔ بولے صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی سننی پڑے گی۔ بھاگا دوڑا وہاں جا کر کے ملک الموت سے کہا کہ صاحب آپ آ گئے ہیں، یقیناً آپ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے مجھے تاکہ میں اپنے معاملات کو استوار کر لوں۔ ابھی تو میں نے مال جمع کیا ہے، مجھے لگتا تھا کہ یہ مال سالوں چلے گا، میری نسلوں تک یہ مال کام آئے گا، یہاں تو فرسٹ ڈے تھا وہی لاسٹ ڈے ہو گیا ہے، لہٰذا تھوڑی مہلت دو کہ میں اس کی وراثت یا دوسرے کام انجام دے سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، اب آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ اللہ کا کرنا یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی کسی کو فرصت نہیں ملتی ہے۔ اس نے کہا اچھا تھوڑی سی دیر ہے میرے پاس۔ اس نے مال کو فوراً جمع کروایا اور مال سے مخاطب ہو کر کے اس پر لعنت بھیجی، لعنت ہے مال تجھ پر اور تیرے جمع کرنے پر، تو نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی، ایک کاروبار تو نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ کسی وقت میں اپنے رب کو یاد کر سکوں، اپنے اللہ کو منا سکوں۔ مال کو برا بلا اور لعن طعن کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو بھی زبان عطا کی۔ مال نے جو پلٹ کر کے وار کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ مال نے یہ بات کہی مجھے لعن طعن مت کر، اپنے آپ کو لعن طعن کر، اس لیے کہ مجھے جمع کرنے کے لیے تو نے مشرق اور مغرب کے قلابے ملا دیے تھے، یہ میری ہی وجہ تھی کہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر میں ایسے ہی گھس جاتا تھا، میری ہی تو وجہ تھی کہ بڑی بڑی حسین عورتیں
تیرے قدموں میں ٹہلتی تھیں، تیرے جسم سے لطف اندوز ہوتی تھی، وہ مال ہی تھا جس کے تکبر کی بنا پر تو بادشاہت کی زندگی اور خدائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مجھے لعن طعن کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا، اگر اس مال کو جو تو نے حرام میں خرچ کیا ہے اگر حلال میں خرچ کرتا اور اچھے طریقے سے کماتا تو میں ہی تیرے کام میں آتا اور ملک الموت تجھے عبرت کا نشان نہ بناتا۔ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ راستہ صرف اور صرف موت کی طرف جاتا ہے۔ کتنا بھی کچھ کر لیں، کتنے بھی عمر گوا دیں، موت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، محققین یہ کہتے ہیں کہ 6578 سال ہو چکے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے، 6578 سال۔ سائنسداں کچھ بیوقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں لاکھوں سال سے دنیا چل رہی ہے۔ سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، پھر اس کے بعد، بہرحال ایک سلسلہ ہے نبوت کا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب سے دنیا پیدا کی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے سب سے پہلا کام نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس دن کے اعتبار سے مفسرین محققین مسلم لکھتے ہیں 6578 سال تقریباً اس دنیا کو ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا شخص کون تھا؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی آنے والی اولاد کا دیدار کرایا گیا، اس میں انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، بہرحال عام مسلمین بھی تھے، کفار بھی تھے، سب تھے، اور سب کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے جہاں چشمہ لگتا ہے، اس جگہ پر ہر ایک بندے کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ یہ 30 جیے گا، یہ 40 سال جیے گا، یہ 50، یہ 100 سال، یہ 200 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اللہ کی طرف سے 1000 سال کی تھی۔ کتنی تھی صاحب؟ 1000 سال کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں میں سے ایک بیٹے کو بڑا پسند کیا، ان کے چہرہ پر رونق، پر نور۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے جو آگے نبی بنے گا۔ فرمایا اے اللہ میرا یہ بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی عمر، جب عمر دیکھی دونوں آنکھوں کے درمیان میں تو 40 سال لکھی ہوئی تھی، 40 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اتنا خوبصورت بیٹا میرا، عمر صرف 40 سال، اے اللہ کچھ اور بڑھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تقدیر کو لکھنے والا قلم، عمر کو لکھنے والا قلم ہم نے توڑ دیا ہے، اب کسی کی عمر نہیں بڑھے گی۔ اے اللہ قلم بنانے والی تیری ذات، قلم سے لکھنے والی تیری ذات، قلم کو توڑنے والی تیری ذات، تو پہلی بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے اور تو بعد میں بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی عمر بڑھا دی جائے اور میری عمر میں سے 60 سال اس کی عمر کے اندر ایڈ کر دیے جائیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ اپنی ہی عمر دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس اللہ نے ان کی عمر 40 لکھی تھی اسی اللہ کا قلم اب چلا اور اس بیٹے کی عمر 40 سال سے 100 سال بنا دی گئی۔ اب آپ آگے کا واقعہ سنیں موت سے متعلق۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور وہ ہر سال اپنا گنتے کہ اب 1 سال کم ہو گیا، اب 2 سال کم ہو گئے، اب 4 سال کم ہو گئے، یہ ہماری بدبختی ہے، ہم اس کو غیروں کی چکر میں الٹا گنتے ہیں۔ ہم تو برتھ ڈے مناتے ہیں، برتھ ڈے۔ ابا جان کہہ رہے ہیں کہ میں ہر سال گنتا تھا کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، اور ہم اولادیں گن رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا 1 سال ایسے لگ رہا ہے برتھ ڈے منانے کے بعد 1 سال اور بڑھ جائے گا۔ بتائیے ابا عقل مند تھے یا ہم عقل مند ہیں؟ بولیے صاحب، نہیں بول رہے، مطلب برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ابا عقل مند تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ گن رہے تھے۔ 940 سال جب تمام ہوئی، ملک الموت آئے، فرمایا آدم
آج رب نے تمہیں بلایا ہے، رب نے تمہیں بلایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا غلط، تمہارا حساب غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہے، ابھی 940 سال ہوئے ہیں، ہر سال گنتا ہوں میری ڈائری میں 940 ہوئے۔ ملک الموت تو فرشتہ ہے، اللہ کے پاس گئے، اللہ آدم علیہ السلام تو غصہ ہو رہے ہیں، ان کے حساب سے تو 940 ہوئے ہیں، یہ تو 1000 سال کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوایا، ان سے کہو واقعہ بھول گئے، بیٹے کو 40 سال دے دیے ہیں، اللہ کا حساب بھی بڑا مضبوط ہے۔ یاد آیا حضرت آدم علیہ السلام کو جو لمحہ اللہ نے مقرر فرمایا تھا، اسی لمحے پر روح کو لے لیا گیا اور ان کی ملاقات اپنے رب سے جا کر کے ہو گئی۔ 940 سال لکھے، 940 سال عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 100 سال اللہ کے قلم نے لکھے، 100 سال عمر پائی، اس سے ایک لمحہ بھی آگے ان کی زندگی نہیں بڑھی ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہماری زندگی کا آنے والا سال ہمارے لیے بہت اہم ہے، یا ہم یہ سوچتے رہیں گے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے، تو غلط فہمی میں ہے۔ جو سال آ رہا ہے زندگی کا کم ہو رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیسے تم آ جاتے ہو، کسی کی بھی روح لے کر کے چلے جاتے ہو؟ کوئی الارم تو ہونا چاہیے، کوئی ایسا کلو تو ہونا چاہیے کہ اب آنے والا وقت ہماری زندگی کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ملک الموت بغیر اطلاع کے آ جاتا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو طاقت تھی وہ اس سال ہے؟ پچھلے سال تمہارے بال آدھے سفید تھے، آج پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے سال سارے دانت سلامت تھے، آج 2 داڑیں اکھڑ گئی ہیں۔ پچھلے سال تمہاری قوت کچھ اور تھی، آج قوت کچھ اور ہے۔ کتنے ہنٹ دیے جائیں اور کتنی بار تمہیں علامتیں گنائی جائیں، یہ تمہاری نادانی ہے کہ ہر مرتبہ کیک کاٹ کر کے خوش ہو جاتے ہو کہ شاید تمہاری زندگی کا 1 سال بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ کیک کاٹنا ممنوع ہے۔ وجہ یہ ہے کیک کاٹنے کے بعد آدمی خوش ہوتا ہے، اور رب یہ چاہتا ہے ہر بندہ ہر سال یہ احساس کرے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ کیک نہ کاٹنے کی وجہ سمجھ میں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں بھئی کیک سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھئی وہ تو کھانے کی چیز ہے۔ دیکھیے صاحب، وقت پر جو چیز اس کے موضوع ہو وہی چیز اس وقت پر اچھی لگتی ہے۔ بغیر ضرورت کے اگر آپ بغیر شادی کے ولیمے کی دعوت کھلاؤ گے تو لوگ کھا تو جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں بے وقوفی کا تمغہ بھی آپ کو دیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ نے لکھ دیا ولیمہ فلاں ابن فلاں، بھائی شادی ہوئی، بولے شادی نہیں اگلے سال کریں گے، ولیمہ بھی کر رہے ہیں ہم۔ نادانی ہے۔ وجہ یہ ہے لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ۔ جب بات اس وقت اچھی لگتی ہے جس وقت کے اس بات کے کہنے کا موضوع اور وقت ہو، آپ نے بلا وجہ کیک کاٹا ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ موت کو بھول گئے، کیک کاٹنا شروع کیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری اور مسلم میں ہے، موت سے متعلق۔ موت سے ڈر رہے ہیں نا، موت کا نام لے دیا تو بڑے بڑے اچھوں کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ بولے صاحب اور کوئی بات کرو، ہر وقت موت موت کی بات کرتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں لکھا، حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کے بغیر تمہید کے ڈائریکٹ کہہ دیا، موسیٰ آج تمہارا اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، آج تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتلے دبلے بدن کے تھے، لیکن بڑے وسیع القامت اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے چھریرے بدن کے انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا غضب قرآن ذکر کرتا ہے، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ بغیر تمہید کے ملک الموت نے کہہ دیا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تھپڑ ایک اتنی زور سے مارا کہ ملک الموت کی ایک آنکھ ختم ہو گئی۔ یہ کیا بات ہو گئی، تم نے موت کا پیغام سنا دیا؟ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا ہے، میرے رب نے آپ کو بلایا ہے۔ کہنے لگے جاؤ، کچھ مغالطہ تو نہیں ہوا ہے تمہیں؟
فطری بات ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے برا سمجھیں۔ شاید بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اسی لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو موت کے نام سے ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر دوبارہ وہ فرشتہ آیا، اور جو واقعہ اللہ کے یہاں پر ان کا پیش آیا تھا، مکالمہ ہوا، ملک الموت نے جا کر کے پوری بات بتائی، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا بتاؤ ملک الموت کیا بات تھی؟ کہنے لگے اے اللہ، آپ نے اس جلیل القدر انسان کے پاس بھیجا کہ اس کا تھپڑ کی برداشت بھی میں نہ رکھ سکا، اور جب میں نے سنایا تو ایسے ایسے واقعہ ہوا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جاؤ میرے موسیٰ سے جا کر کے کہو کہ اگر تمہیں اپنی زندگی سے اتنا پیار ہے تو جو تمہارے برابر میں بچڑا کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر بال ہے، ایک ہاتھ رکھ دو یا چاہو تو دونوں ہاتھ رکھ دو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی تمہاری بڑھا دی جائے گی، لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے نعمت اور آفر ہے، جاؤ جی لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فرمایا اسے دیکھ کر کے خوش نہیں ہوئے، کہنے لگے اچھا یہ سال میں جی لوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کے بعد وہی ہوگا جس کی وجہ سے آپ نے تھپڑ مارا۔ حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بھائی بعد میں بھی جانا ہے، ابھی بھی جانا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، پتہ نہیں اگلی زندگی میں کیا ہو اور کیا نہیں ہو، میں تیار ہوں اپنے رب سے ملاقات کے لیے، ایک دم تیار ہوں، مجھے لے چلو آپ۔ انبیاء علیہ السلام دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ بس 1 سال اور 1 سال اور 1 سال اور 2 سال اور بس ہم ایکسٹینشن کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ متعین وقت آنے والا ہے جو جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ موت سے نہیں گھبرانا ہے، بلکہ اس کے بعد والی جو زندگی آ رہی ہے اس کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ فکر کیسی کرنا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بڑی نیک عورت تھیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی خادمہ نے خواب میں ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ رابعہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کیا گزری آپ کے ساتھ؟ کہنے لگی کہ مجھ سے منکر نکیر نے سوال کیا تھا، اور وہ سوال کتنے ہیں؟ 3 سوال ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بولے پہلے سوال پہ ہی میں نے ان کو چت کر دیا۔ انہوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب ذرا سوال کے انداز میں دیا، کہنے لگے تم آسمان سے زمین پر آئے ہو مجھ سے سوال اور جواب کرنے کے لیے، جبکہ یہاں سے وہاں تک کی دوری 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی، اتنی مسافت میں تم اپنے رب کو نہیں بھولے۔ رابعہ بصریہ تو صرف زمین سے 4 گز نیچے آئی ہے، وہ اپنے رب کو بھول جائے گی؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا چھوڑ دو اسے۔ بولے اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ہر سوال پر یہ فرشتوں کو بھی ایسا جواب دے گی کہ ان کے ایمان میں بھی پختگی آ جائے گی۔ مسئلہ یہاں کا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مسئلہ موت کا نہیں ہے، آپ بار بار ڈر رہے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے، موت آ رہی ہے، آئے گی۔ مسئلہ اس بات کا ہے کہ موت کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا۔ موت کو یاد کرو اس نظر سے کہ موت کے بعد کی جو منزل قبر ہے اس کے اندر اگر اللہ کا پیار آ گیا تو سمجھ لیجئے مسئلہ سب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ دیکھو ہر وقت موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ منع نہیں کیا کہ کاروبار چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کاروبار بھی کرو، بچوں کو بھی پالو، سارے کام کرو، لیکن کبھی بھی اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام کہ اگر تم نے ان 3 سوالوں کا جواب قبر میں دے دیا تو مسئلہ آسان ہے، اور اگر موت کے بعد آپ ان سوالوں میں فیل ہو گئے تو سمجھ لیے کوئی گنجائش اللہ کے یہاں اور اس کے خزانے میں نہیں ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں
आका अलैहिस्सलाम से सवाल करती हैं, फरमाया क्या कब्र का अजाब हक है? ए अल्लाह के नबी, क्या कब्र का अजाब भी हक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यकीनन नाम अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, यकीनी बात है कि कब्र का अजाब हक है, उसे भूलना नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने नबी को उसके बाद कोई ऐसी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा जिस नमाज के बाद मेरे आका ने हाथ उठाकर ये दुआ ना मांगी हो, ऐ अल्लाह अजाब कब्र से मेरी हिफाजत फरमा लेना। कोई नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिसके बाद ये दुआ ना मांगी। हम गफलत में कैसे हैं? आपकी गफलत का ये वाक़या चलेगा नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें निचोड़ निकाल करके दे रही हैं। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो, जो कब्रें होती हैं उस जगह पर जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, इसलिए कि वो मौत को याद दिलाती हैं। कब्रिस्तान कभी चले जाया करो, दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कभी जाकर के देख लिया करो कि कब्रों के ऊपर जो हमने बहुत मजबूत लकड़ियां डाली थी वो भी पिघल गई और ख़त्म हो गई। जो हमसे पहले थे वो दफन हो गए और उनकी कहीं हड्डी और कहीं मांस नजर नहीं आता है। ये सारे हालात को देख करके हो सकता है कि तुम्हें आखिरत की याद आ जाए और फिर गलत कामों से अपने आप को बचा सको, हराम लुकमे से बचा सको, लोगों पर जुल्म करने से अपने आप को बचा सको। ये सारी बातें अगर मौत का जिक्र रहेगा, मौत के बाद वाली जिंदगी का जिक्र रहेगा, खुदा की कसम कोई गलत काम नहीं हो सकता है। आखिर में मैं आपको बस एक पैगाम, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी, हदीस सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इंसान को मरना है, उसे इंतकाल होना है, वो होगा, लेकिन इंतकाल के बाद वाली जो जिंदगी जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ आज के बयान में, 3 अमल पर जरूर गौर करना। नंबर 1 सदक़तुन जारिया, कोई ऐसा काम करके चले जाना कौम के लिए, उम्मत के लिए, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस जहां पर तुम्हारी उम्मत के बच्चे आगे बढ़ करके उठें और कौम की बागडोर वो अपने हाथों में ले चलें। ऐसा कोई एकेडमी कायम करके जाओ जहां वो रोजगार के लिए किसी के आगे अपना हाथ ना फैला सके। सदक़तुन जारिया। उसके बाद फरमाया इल्मुन युंतफ़अ बिही, इल्म दीन का इंतिफा करो, इल्म दीन को आगे बढ़ाओ तो उलमा पैदा हो, तो नेक उलमा पैदा हो। उसके बाद फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहू, अपनी औलादों को ऐसी तरबियत देना कि तुम्हारा जनाजा अगर घर से उठे तो वो कब्र तक भी छोड़ ले जाए और वो तुम्हारे लिए नमाज जनाजा भी पढ़े, उसके बाद रो रो करके दुआएं करे और सूरह बकरा तुम्हारे ऊपर पढ़े और रोजाना तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहे। उसे ऐसी तरबियत देना कभी उसके पेट में हराम लुक़मा ना जाए। औलाद की अच्छी तरबियत करके जाना। अगर इन 3 कामों को करके आओगे तो मौत की बाद की ज़िंदगी आसान करना अल्लाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों नसीहतों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।